وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى جی عنه ہاں أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ، جس خط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا، ان کو جو خط لکھا، انہوں نے عمر بن حزم کو خط لکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم صحابی تھے، تو ان کو تعلیمات بھیجی، وہ گورنر تھے، ان کو ایک تعلیمات بھیجی کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ناپاک آدمی نہ چھوئے، نہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ناپاک آدمی نہ چھوئے. یہ میٹر ہے. اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ ایک بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے، اور علماء کے متعدد اقوال ہیں، متعدد آراء ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ اس آیتوں کا پس منظر جو ہے یہ فرشتے اس سے مراد ہے پاک، کیونکہ پاک وہی ہے. انسان پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے. ایک بعض لوگوں کی تفسیر یہ ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں طاہر سے مراد نہ ہو، اس کو نہانے کی ضرورت، مطلب قرآنی لکھے ہوئے اوراق کو، کیونکہ عہد رسول میں تو قرآن مدون نہیں تھا، قرآن الگ الگ شکلوں میں موجود تھا، کہیں لکڑی پر موجود تھا، کبھی جلد پر موجود تھا، کبھی پتوں پہ موجود تھا، تو وہ شکل نہیں تھی. تو مراد یہ تھی کہ جن چیزوں پر قرآن لکھا گیا ہے وہ چیزیں آپ ڈائریکٹ اس کو نہ ٹچ کریں. ایک تفسیر یہ بتائی گئی. تیسری تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے مراد بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوا جائے، یعنی قرآنی اوراق کو. اگر وہ ایک صورت بھی ہو، ایک پیج میں لکھی بھی ہو، تو وہ بھی قرآن کہلاتا ہے. اس پر علماء کی بحثیں ہیں، تفصیل سے گفتگو ہے، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں، اور یہ عقلی دلائل زیادہ ہیں. نقلی دلائل کے سلسلے میں کوئی زیادہ مواد نہیں ہے. حکم فرشتوں کے لیے ہوتا تو حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی، فرشتوں کے لیے ہوتا. اس سے مراد لا یمسہ الا المطہرون، اس کو فرشتے چھوتے، مطہر فرشتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. تو آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. شیخ آپ کی آواز کا ہے ایک مقام و مرتبہ ہے کہ فرشتے اس کو کلمات کو اٹھا کر لے بڑے تحقیق کے بعد اس میں کہی گئی ہے، وہ مراد ہے. اس طریقے سے اس کے اندر جو راجح قول ہے، عام طور پر علماء نے، جمہور علماء نے اس کو لیا ہے، یہ کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے روکنے کے لیے.
اگر آپ مطہر اس کو نہیں طاہر ہی چھونا ہے تو غیر مسلم کو قرآن کیسا دیں گے آپ؟ غیر مسلم کو قرآن کیسے پیش کریں گے؟ وہ تو ناپاک ہے، نجس ہے. ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب لوگوں نے دیا کہ بھائی وہ مکلف نہیں ہے، آپ مکلف ہیں تو آپ کے اوپر کچھ تعلیمات ہیں، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس لحاظ سے ان ذمہ داریوں کو کے تحت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں، کم از کم بغیر وضو کے نہ چھویں. اس نے کہا کہ نہیں، مومن ہر حال میں پاک ہے، وضو نہ بھی کرے تو وہ پاک ہے. وضو نہ کرنے کی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہے. وضو تو ضرورت ہے نماز کی. تو لوگ کہتے ہیں ہاں وضو ضرورت ہے نماز کی، اور نماز بغیر قرآن کے مکمل نہیں. اسی لیے نماز میں وضو کیا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اس کو کہا ہے. اس طریقے کے مختلف اقوال اس سلسلے میں آئے ہیں. ادب و احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو زبانی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو اس کے یعنی دفتی کے ساتھ، دفتی مطلب اس کے کور کے ساتھ، اوپر جو بینڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اٹھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن سورہ اگر کہیں آیت سجدے کی آیت آئی تو بغیر وضو کے سجدہ جائز نہیں. یہ اس کے اندر احکامات میں بتایا گیا ہے. نجس حالت میں آپ ناپاک حالت میں ہیں، جنوبی حالت میں ہیں، تو قرآن کو دفتی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں بغیر الفاظ چھیے ہوئے. اس کی بینڈنگ جو رہتی ہے قرآن اس کے درمیان میں ہے. آپ جب اس کے گتے کو پکڑ رہے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے. ما بین الدفتین اس کو کہا جاتا ہے. دونوں دفتیوں کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ قرآن ہے. آپ اوپر سے اس کو ایسا اٹھا رہے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں بھی ایسا اٹھایا جا سکتا ہے. وہ حائضہ عورت ہو، مستحاضہ عورت ہو، یا جنوبی مرد ہو جس کو نہانے کی ضرورت ہوئی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن ناپاکی کی حالت میں جیسے عام طور پر نماز کے لیے بیٹھ کر قرآن کھول کے باضابطہ ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو علماء نے ناپسند کیا ہے، اس کو منع کیا ہے. بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے، بعض نے اس کو مطلقاً منع کیا ہے. یہ قرآن کی پڑھتے ہوئے آپ ان کے حروف پر ہاتھ لگائیں، ایسا نہیں ہے. ہاں بعض نے اجازت دی، آپ پین سے ٹچ کر رہے ہیں، اسکیل سے ٹچ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ساری شکلیں جائز ہیں. اگر کوئی حائضہ عورت ہے، وہ معلمہ ہے اور وہ قرآن پڑھا رہی ہے تو اس کو قرآن ٹچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں دو مسئلے، ایک قرآن کا پڑھنا، ایک قرآن کا ٹچ کرنا. تو یہ حدیث جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ قرآن کو ٹچ کرنے سے متعلق ہے کہ اس کے کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. ہاں، تو دفتی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، گتے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. کسی لحاف میں ہو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، کسی کور میں ہو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اس طریقے کی گنجائش موجود ہے. چلیے اگر کوئی ہے اور آگے اس میں اور آگے تفصیلات آگے تو انشاءاللہ بتائیں گے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. نہیں، ایک چیز ہے ذکر، ایک چیز ہے غیر ذکر، تلاوت. دعا ہے ذکر میں شمار، دعائیں ہیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں. صبح و شام کے اذکار ہیں ذکر میں شمار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر آپ وضو کر کے پڑھیں
یا بغیر وضو کے پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں پڑھیں، غیر ناپاکی کی حالت میں پڑھیں، جو غیر قرآن ہے جس میں تسلسل نہیں ہے، کہیں قرآن کا کوئی ایک آدھ حصہ اس کے اندر لفظ آ جاتا ہے یا آخری کا کوئی حصہ، شروع کا کوئی حصہ آ جاتا ہے، جیسے ربنا ہے قرآن کے اندر 12 آیا ہے، ربنا کے بعد آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں، یا آخری میں آیا ہے ان اللہ غفور الرحیم، تو ایسے ذیلی حصے کو آپ اس میں بغیر وضو کے بھی شامل کر سکتے ہیں نجس حالت میں بھی۔ اور اذکار کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، اذکار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر حالت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تبھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، جیسے آپ بیت الخلاء میں ہیں اس وقت اس لیے احتراز کریں قرآن آیت پڑھنے سے، جیسے حالت جماع میں ہے اس وقت احتیاط کریں، ہاں ایسی کچھ شکلیں ہیں جس میں آپ کو قرآن آیات کے پڑھنے سے ذکر آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، جماع کے لیے بھی ذکر ہے، دعا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے واش روم میں جانے کی دعا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہیں ایسے موقع پر قرآن کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک، اور آگے حدیث پڑھیے۔ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه دار قطني ولينه۔ ہاں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، احتجام کہتے ہیں حجامہ کو، اسی سے حجامہ ہے، احتجامہ یا احتجم یہ لفظ ہے، اس کے معنی پچنا لگانے، وصلی پچنا لگانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ پچنے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے، اور وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، کبھی کم مقدار میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے باوجود آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا حالت وضو میں اگر کسی نے پچنا لگایا تو اس کا وضو برقرار رہے گا، وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، کوئی نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولم يتوضا یعنی آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ امام دار قطنی نے اس حدیث کو بتاتے ہوئے کہا اس میں کچھ کمزوری ہے، اس حدیث میں کچھ نرمی، کچھ حدیث کے معیار میں کچھ کمزوری ہے، لین اس کو کہا جاتا ہے جو اسٹرانگ کے مقابلے میں ہو، قوی جس کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں لین کا لفظ استعمال کرتا ہے جو ضعیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رولما نے اس کو بہتر یہ سمجھا ہے کہ آپ اگر پچنا لگائیں تو وضو کر لیں، کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور کہا کہ وضو کے ساتھ اس میں روزے کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، وہ آگے اس کی برا شاید حدیث آئے گی جب پڑھتا بتائیں گے۔ چلیے اس کے بعد کی حدیث وہی۔ وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والتبراني وزاد ومن نام فليتوضأ۔ وهذه جی الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجما، وفي إسناده مستجعا ضعف مستجعا 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 وفي إسناده ضعف أيضا۔ جی یہ
حدیث یہاں کئی ضعیف احادیث جب مل جاتی ہیں تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. تو یہاں جو حدیثیں بتائی گئی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے احادیث کے ہوا خارج کے سلسلے میں بتایا تھا. یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. یہ بڑے خاندان کے تھے. بنو امیہ ان کا خاندان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا کے برانچ سے ان کا نکلتا ہے. ہاں قصی کے بھائی ہوتے ہی ہیں. تو ان سے ان کا وہاں سے ان کا خاندان الگ ہوتا ہے. یہ ابو سفیان ان کے چچا ہوتے تھے. یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی. اور ساتھ ساتھ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہیں. ام حبیبہ آپ کی بہن تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہتے ہیں العین وکاء الصحی. وکا کہتے ہیں ڈھکن کو. کاک جیسے ہم کسی باٹل پہ لگاتے ہیں اس کو ڈھکن کہتے ہیں یا کاک کہتے ہیں. تو یہ اس طریقے کی بات کہتے ہیں کہ آنکھ کا جو رول ہے انسانی زندگی میں وہ ایک ڈھکن ہے ہمارے چوتھڑ کے لیے کہ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ ڈھکن ہے کہ اس وقت تک آپ کو اس کے اندر کیا گڑبڑ ہو رہی ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ہوا خارج ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے. یہ اس کا بندھن ہے. یہ مطلب دوسرے الفاظ میں اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں گے یہ اس کا بندھن ہے. بندھن کے اندر مطلب یہ کہ وہ ٹوٹ رہا ہے کھل رہا ہے اس کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو آنکھ یعنی چوتھڑ کا بندھن ہے. وَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ جب دونوں آنکھ سو جاتی ہیں تو اُسْتُطْلِقَ الْوِقَاءُ تو وہ بندھن کھل جاتا ہے. وہ بندھن کھل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو شعور نہیں ہوتا کہ اب ہوا خارج ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ہے. ہاں تو بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں کچھ لوگ جاگتے ہیں تو کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو کوئی سنتا ہے ہنستا ہے دیکھتا ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آنکھ جب سو جاتی ہے تو انسان کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. ڈھیلا ہو گیا تو اس کا نظام اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. باہر ہو گیا تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہاں اور ایسی صورت میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے نہ ہوئی. پتہ نہیں چلتا حالانکہ نہ خارج ہوئی ہو لیکن وہ سو گیا ہے اور سونے کے اندر اس کا وہ بندھن ڈھیلا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. تو قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز آپ کو نہ معلوم ہو اور اس کا امکان پایا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو اس کے نہ معلوم ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا دفاع کر دیں. یعنی جب سو گئے تو دوبارہ وضو کر لیں حالانکہ ہوا خارج نہ ہوئی ہو. کیوں کہ آپ کے کنٹرول سے وہ چیز باہر ہو گئی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. تو اس لحاظ سے جو آدمی سو جائے اس کے آنکھ لگ جائے تو اس کے بندھن کو کھل جانے کی وجہ سے وضو کرنا چاہیے. اس میں الفاظ الگ الگ طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں. اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ابو داؤد والی حدیث میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے استطلق الوقاء
یہ ان کی حدیث میں ہے کہ اس کا بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور فی کلل اسنادین، وہ حدیث جس کے اندر یہ ذکر ہے اور وہ حدیث جس میں یہ ذکر نہیں ہے، دونوں درجے کے لحاظ سے ضعیف. اور یہی بات ابو داؤد نے بھی کہی ہے. ایک حدیث ابن عباس سے مرفوعاً ذکر کی. مرفوعاً اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کریں، ڈائریکٹ ذکر کریں، بات کریں، اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں. وہ حدیث جو صحابی بیان کرتے ہیں اس کو موقوف کہتے ہیں. وہ حدیث جس کو کوئی تابعی بیان کرتے ہیں لیکن نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو مرسل کہتے ہیں. یہ آپ اگلے مراحل میں جب حدیث کے اصول پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو بتائی جائے گی. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بندھن کب کھلتا ہے. اس حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ انما الوضوء علی من نام مستجعا، جو چت سوتے ہیں، بالکل سیدھے سوتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی چوتھڑ کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. آدمی دائیں بائیں کروٹ بدلتا ہے تو وہ بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو جو سیدھا سو جائے تو اس کے لیے یہ ہے. اب میں کل اس سے پہلے بات ہوئی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بیٹھے ہوئے سوتا ہے، بیٹھے ہوئے سوتا ہے تو اس کا دباؤ اس چوتھڑ پر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے گیس نکلنے کے امکانات، ہوا خارج ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں. تو اگر ایک طرف مائل ہو کے سو جائے اور اس کے اوپر کا وزن ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ہوا خارج ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ اس سے کچھ باتیں اس میں ذکر میں آئی تھی، اب کچھ تفصیلات یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیے. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. جی، یہ حدیث بھی اس سے پہلے میں نے ذکر کی ہے جب اس کے سلسلے میں آ رہی تھی کہ ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی شک کی بنیاد رہتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے اس شک کا خاتمہ کیا جائے. تو اس حدیث میں ایک اصول بتایا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان ہوتا ہے. وہ بھی کب آتا ہے؟ حالت نماز میں. جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، آتا ہے کا مطلب یہ کہ وہ پیخانے کی جگہ پر سوراخ میں پھونک مارتا ہے. فینفخ فی مقعدتہ، مقعد کہتے ہیں اس سیٹ جس پر ہم بیٹھتے ہیں، یعنی جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، فضلہ نکلتا ہے، اس کو عربی میں مقعد کہتے ہیں. تو اس جگہ میں یہ پھونک مارتا ہے. اس کے پھونک مارنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے فیخیل، یعنی اس کا ایسا خیال پیدا ہوتا ہے. خیل یخیل، خیال جو اردو کا لفظ ہے وہی عربی کا اصل لفظ ہے کہ انہ احدث، کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اس سے حدث ہو گیا ہے، کوئی چیز آ گئی. ایسا نہیں ہے. ولم یحدث، ولم یحدث یعنی اس نے ہوا خارج نہیں کی ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے ہوا خارج نہیں کی ہے، شیطان نے پھونکا ہے تو اس کو ایسا خیال پیدا ہوا. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنصَرِفْ، ایسا محسوس ہوا، ایسا خیال آئے کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کی کوئی آواز اس نے نہیں سنی، تو ایسا محسوس کیا تو فَلَا يَنصَرِفْ، تو نماز سے وہ باہر نہ آئے، نماز سے باہر نہ نکلے. حتیٰ یسمع صوتا، جب تک کہ اس کو آواز نہ آئے، یعنی ہوا خارج ہونے کی آواز نہ ہے، جس کو ہم پات کہتے ہیں. اور یجد ریحا، یہ بھی بتایا میں
شیطان جب پھونکتا ہے تو صرف پھونکتا ہے، اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی ہے. تو بدبو ہمارے پیٹ کے جسم کے اندر کی جو غذاؤں کی گیسز وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر بدبو نہیں آئے اور آواز آپ نے نہیں سنی تو اس چیز کو آپ باقی رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے یاروں سے. السلام علیکم شیخ. شیخ پوچھ یہ سکتے حدیث ہیں. کا تھوڑا حصہ جی بچے ہوا ہے، اس کے بعد ختم ہے. یہ اور ہے. جی تھوڑا حصہ بچے ہوا ہے بس، اس کے بعد اچھا یہ ٹھیک ہے. باب ختم ہو جا رہا ہے. جی وَأَصْلُهُ بِالصَّحِيحِ ہے من حدیث عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولمسلم عن ابی ہریرہ نحوہ. اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ صحیحین میں بھی اس موضوع پر حدیث موجود ہے اور وہ عبداللہ بن زید سے آئی ہیں، اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی موضوع پر حدیث بیان کی ہے. وللحاکم عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا اذا جاء احدكم الشیطان فقال انك احدثت فليقل كذبت. کہا کہ اگر شیطان ذہن میں آ کے بار بار یہ ڈال دیا کہ ہاں اب جاؤ تمہاری نماز خراب ہو گئی، تم نے ہوا خارج کر دی، ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے، ذہن میں وہ بار بار ایسا کہہ رہا ہے، شیطان ایسا کہتا ہے. جب تمہارے پاس شیطان آئے اور اس کا ایسا امر ہو فقال انک احدثت، اب کے دل میں بات آ گئی کہ اب تمہاری نماز ٹوٹ گئی، نکل جاؤ، تو فلیقل، تو اس کو کہنا چاہیے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا ہے، میری نماز نہیں ٹوٹی. یہ بھی امام حاکم نے اس کو ابو سعید سے روایت کیا. وَأَخْرَجَهُ ابن حبان بلفظ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ. مطلب یہ بات ذہن میں خیال آتا ہے تو ذہن ہی اس کا آنسر دیتا ہے، جواب دیتا ہے، کہ ذہن کے اندر ہی اس کو ہم کو کہنا چاہیے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں. اپنے آپ کے اندر سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنے اندر خود اس کا جواب پیدا ہوتا ہے. فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ. یہ بات اب علیہ نماز کے اندر نہ کہیں بھائی نہیں ابھی میری نماز باقی ہے، وہ نہیں تو ایسا زور سے نہیں کہیں، یہ بات دل میں ہی کہہ لیں. فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.